حدیث نمبر 58 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضافہ ضیف کافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه ثم أصبح من الغد فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء رواہ مسلم والترمذی واللفظ له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان آیا، ایک شخص تھا جو اسلام قبول نہیں کیا، ابھی کافر تھا، وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان جیسا آیا، گیسٹ آیا ہے۔ فأمر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشاة فحلبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ بھئی مہمان کے لیے، مہمان کو کچھ کھلانا پلانا ہوتا ہے، تو فرمائیں کہ ایک کام کرو، بکری کا دودھ نتھار کر لاؤ، بکری کا دودھ لے کر آؤ۔ تو بکری کا دودھ نکالا گیا اور لایا گیا، فشربا، وہ بکری کا جتنا دودھ لایا گیا تھا وہ پورا پی لیا۔ ثم اخرى فشربہ، پھر حضور کا حکم ہوا کہ اور ایک بکری کا لاؤ، تو وہ بھی پی گیا۔ پھر اس کے بعد پھر کہے، پھر وہ بھی پی گیا، 3 بکریوں کا دودھ ہو گیا جی۔ حتی شرب حلاب 7 شیاہ، فرماتے ہیں 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گیا۔ ویسے بکری کا دودھ بہت زیادہ نہیں ہوتا، جتنا بھی ہوتا، تو 7 بکریوں کا دودھ وہ شخص پی گیا، وہ کافر آدمی۔ پھر کہتے ہیں ثم اصبح من الغد فاسلم، وہ ایکچولی غالباً وہ اسلام جاننے کے لیے اس ضمن میں آیا تھا ہوگا غالباً، دوسرے دن تک وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ جب دوسرے دن صبح وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب کہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا، حضور فامر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشاة فحلبت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، بکری کا دودھ لاؤ اس کے واسطے، تو ایک بکری کا دودھ لایا گیا، وہ پی لیا۔ ثم امر له باخرى، پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لے کے آؤ، تو دوسری بکری کا دودھ لائے تو وہ پیا، لیکن اس کو پورا نہیں کر سکا۔ یعنی ایک ہی شخص ایک دن پہلے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا تھا، اب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بکری سے کچھ بڑھ کر، ایک بکری کے دودھ سے کچھ بڑھ کر دودھ پیا اور رک گیا، اس کو بھی کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے المؤمن یشرب فی معن واحد، ایمان والا ایک آنت میں پیتا ہے۔ امعاء کو کیا کہتے ہیں؟ انٹسٹائن صحیح لفظ ہے نا، انٹسٹائن جو کہتے ہیں اس کو معا کہتے ہیں۔ تو مومن جو ہے ایک آنت میں پیتا ہے، اردو میں آنت کہتے ہیں، یہ لفظ نہیں آ رہا تھا، ایک معا میں پیتا ہے۔ والکافر یشرب فی 7 امعاء، اور کافر جو ہے 7 آنتوں میں پیتا ہے، 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی شہوت، جی ایک شہوت ہوتی ہے کھانے پینے کی، مجھے یہ چاہیے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، کھانے پر اپنا کنٹرول نہ ہو سکنا، یہ کفر کی علامات میں سے ہے۔ کفر کی علامات میں سے انسان کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کر سکے، اچھے سے اچھا کھانا ہو اور بہت زیادہ بھوک بھی ہو، اس کے باوجود اگر نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، زیادہ کھانا ہے، نہیں تھوڑا کھا کے رک جانا ہے، تھوڑا کھا کے رک جانا ہے، نہیں یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے، تو یہ کھانا اور وہ نہیں کھانا۔ یعنی انسان کو اپنی بھوک پر کنٹرول ہونا چاہیے، اور مسلمان کو تو یہ چیز کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، ہر سال رمضان آتا ہے اور وہ روزے رکھتا ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے 18 گھنٹے وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے کھانا رہتا ہے اور نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے، بس یہ ٹریننگ ہے۔ یہ ایمان والے کے اوپر کھانے کی شہوت غالب نہیں ہو جاتی۔ اگر کھانے کی شہوت جی کنٹرول نہیں ہو سک رہا، کھانے کی شہوت اگر ہم پہ غالب ہو رہی ہے تو سمجھو یہ کفر کی علامت ہے جو ہمارے اندر داخل ہو رہی ہے، اندر سے من میں کفر کی چیز داخل ہو گئی، اس کو دھونا چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے، اپنا کیا کہتے ہیں سیلف کنٹرول بڑھانا چاہیے۔ ایمان والا جو ہے، اور ایمان والے کی نظر کیونکہ آخرت پر ہو جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو دنیاوی اشیاء کی محبت اور لذت اس کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ ایمان کی قوت بڑھانا چاہیے اور کھانے کی شہوت کو کنٹرول کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے، اور یہ الفاظ جو ہے یہ ترمذی شریف سے ہے۔